سوئٹزرلینڈ میں نیو ایئر نائٹ پر اسکی ریزورٹ میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکہ کرانس مونٹانا کے بار میں ہوا۔ ریزورٹ پر سال نو کی تقریب جاری تھی۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں سال نو کا رنگا رنگ آغاز، نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر جگمگا اٹھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر نئے سال کا استقبال کیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ملیشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی جشن منا کر 2026 کو خوش آمدید کہا گیا۔ بیجنگ میں دیوار چین پر لیزر لائٹ شو اور ڈرم پرفارمنس کو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔ دوحہ، پیرس، لندن اور ریو ڈی جنیرو میں بھی سال نو پر شاندار آتش بازی۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن، برج خلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو۔ سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، شہر شہر آتش بازی، عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ AOI نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے۔ 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون، خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ ضمنی انتخاب میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو پھر طلب کر لیا۔ سماعت 13 جنوری کو ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور ان کے بھائی بلال چودھری کو بھی نوٹس جاری۔ 8 جنوری کو الیکشن کمیشن طلب۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار کو 50,000 روپے جرمانہ کیا تھا۔ لیگی ایم این اے بابر نواز خان، PP 269 سے میاں علمبردار عباس اور محمد اقبال کو بھی نوٹس جاری۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سیکرٹری سینٹ کو بھیج دیا۔ فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا، ریفرنس میں موقف اپنایا۔ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو پارٹی سے منحرف ہیں، ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، شہریوں کی سہولت کے لیے مزید پروجیکٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے گا۔ نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے اور اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ کشمیر چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے اسمارٹ انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ واگزار کرائی گئی اراضی کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ Mayor of the City of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ سٹی ہال میں نجی تقریب کے دوران قرآن کریم پر حلف اٹھایا۔ زہران ممدانی کا کہنا تھا نیو یارک میں تاریخ بدلی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ زہران ممدانی آج سرکاری تقریب میں اپنے دادا کے زیر مطالعہ قرآن کریم پر حلف اٹھائیں گے۔ یہ قرآن نیو یارک پبلک لائبریری کی جانب سے خصوصی طور پر تقریب کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ زہران ممدانی نومبر میں نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ ہمیں کسی کے بہکاوے میں آئے بغیر ملک کا دفاع کرنا ہے۔ IG بلوچستان محمد طاہر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا چند مفاد پرست عناصر بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفاد پرست عناصر کی کارروائیوں میں معصوم شہری جان سے جا رہے ہیں۔ جان، مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہے۔ کراچی میں نصف صدی بعد ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں بس زینب مارکیٹ سے براستہ شارع فیصل ملیر ہالٹ تک چلائی جائے گی۔ کم سے کم کرایہ 80 روپے اور زیادہ سے زیادہ 120 روپے مقرر کیا گیا ہے۔
برف سے ڈھکے پہاڑ، آسمان سے اترے برف کے گالوں نے مانسہرہ اور سوات میں موسم ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھینچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ پڑ چکی۔ اپردیر اور پارا چنار میں بھی برف کی برف، موسم شدید سرد۔ نیشنل گارڈز کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا نیشنل گارڈز کی تعیناتی سے ان شہروں میں جرائم میں واضح کمی آئی۔ جرائم دوبارہ بڑھے تو ان شہروں میں وفاقی فورسز واپس آئیں گی۔ فورسز کی واپسی پہلے سے زیادہ سخت اور مضبوط شکل میں ہو سکتی ہے۔ کم عمری میں ٹرین کے سفر کے دوران مجھے ہراساں کیا گیا، ملکہ برطانیہ کا انکشاف۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، ٹرین میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نے حملہ کر دیا۔ میں نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوتا اتار کر اس شخص کو دے مارا اور مزاحمت کے بعد ٹرین سے اتر گئی۔ ملکہ کمیلا نے مزید کہا کہ جب بھی کوئی گھریلو تشدد پر بات کرتا ہے تو یہ واقعہ یاد آتا ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ بگ بیش لیگ میں محمد رضوان اور بابر اعظم کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ سڈنی سکسرز کے خلاف میلبرن رینیگیڈز کی پہلی بیٹنگ۔ محمد رضوان کا ناکام، صرف 6 رنز بنا سکے۔ جوش براؤن نے 43 رنز کی اننگز کھیلی۔ پوائنٹس ٹیبل میں بابر کی ٹیم چھٹے اور رضوان کی ٹیم 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ اور سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کے منفرد گول نے ٹیم کو شکست سے بچا لیا۔ ساتھی کھلاڑی نے کک لگائی، گیند سٹار فٹ بالر کی کمر سے ٹکرا کر گول پوسٹ میں چلی گئی۔ النصر اور الاتفاق کا مقابلہ 2-2 سے برابر ہو گیا۔ اور برف سے ڈھکے پہاڑ، آسمان سے اترے برف کے گالوں نے مانسہرہ اور سوات میں موسم ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھینچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ پڑ چکی ہے۔ اپردیر اور پاڑا چنار میں بھی برف ہی برف، موسم شدید سرد۔